بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ انتہائی گندگی اور غلاظت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کو بھلا کر ہم لوگوں نے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ اس معاشرے کے مردوں میں درندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے مرد نفس کے اتنے پجاری ہو گئے ہیں کہ معصوم بچیوں کو بھی حوث کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی درندگی دکھاتے ہیں۔ ایک کم سے لڑکی کی زندگی کا سچا واقعہ جسے سن کر آپ لوگ نہ صرف حیران رہ جائیں گے بلکہ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس پر نہ کیا جائے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے معاشرے میں اس طرح کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی گزری زندگی میں اس طرح کے ہزاروں قصے سنے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میرا نام فیاض ہے، میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھا اور وہاں پر گیمز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے سامنے والے گھر میں ہی ایک لڑکی رہتی تھی جو اسی اسکول میں جایا کرتی تھی جہاں پر میں پڑھاتا تھا، مگر میرا اس بچی کے ساتھ کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ کسی اور سبجیکٹ کی شاگرد تھی۔ میرا طریقہ تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور ان سے بہت دوستانہ رویہ رکھتا تھا تاکہ بچے آرام سے اپنی ہر بات اور اپنی کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتا سکیں۔ میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے محلے والوں سے میری دعا سلام زیادہ نہیں تھی۔ محلے کے مردوں کے ساتھ سلام دعا ہو جاتی تھی جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن میرے سامنے رہنے والے یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ کبھی کبھی میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری نظر بھی اسکول کی وہ بچی آ گئی۔ میں اسکول سے واپس آ کر اپنے کپڑے دھو رہا تھا جب وہ لڑکی بھاگ کر میرے گھر آئی اور زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ میری جلدی سے دروازے پر گیا اور دروازہ کھولا تو سامنے والی گھر کی بچی کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری امی پھسل کر گر گئی ہیں، میرا چھوٹا بھائی بھی رو رہا ہے اور بابا فون نہیں اٹھا رہے ہیں، پلیز آپ ہماری مدد کریں۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کی عمر بھی بہت کم تھی۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں آتا ہوں۔ پھر میں اس کے گھر میں گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی 2 سال کا تھا جو شاید ماں کے بے ہوش ہونے پر ڈر گیا تھا اور واقعی بری طرح رو رہا تھا اور اس کی ماں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بچے کو اٹھا کر اس بچی کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ کو سائڈ پر لے جاؤ اور اس کھانے کے لیے کوئی چیز دو، یہ بہل جائے گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور اپنے بھائی کو کچھ دے کے بہلانے لگی۔ پھر میں نے ایمرجنسی والوں کو کال کر دی اور انہوں نے آ کر عورت کو چیک کیا اور اس کے بعد ہسپتال آ گئے۔ پھر میں نے بار بار اس کے شوہر کے نمبر پر کال کی، بالآخر اس نے فون اٹھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک میٹنگ میں تھا۔ پھر میں نے اس کو اس کی بیوی کے بارے میں بتا کر ڈائریکٹ ہسپتال ہی بلا لیا۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہماری مدد کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس طرح ان کی فیملی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ ایک دن میں اپنی گیمز کی کلاس لے رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی سو رہی تھی اور اس قدر سو رہی تھی کہ اب اسے دیکھ کر ساری کلاس اس پر ہنس رہی تھی اور اسے جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ میں نے جا کر اس کو چیک کیا کہ بیچاری بیمار تو نہیں ہے، تو وہ ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس کی عمر بھی لگ بھگ 14-15 برس ہی ہوگی۔ وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پا رہی تھی، ڈر گئی کہ شاید میں اس کو ڈانٹوں گا۔ میں نے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا، آپ نے رات کو نیند پوری نہیں کی ہے کیا، یا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس طرح سے بول رہی تھی جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہوں جو اسے پکڑنا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ خیر میں نے اس کو پھر اس کے حال پر چھوڑا اور دوبارہ سے پڑھانے لگا۔ 2-4 دن بعد پھر سے میں نے اس لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھا اور اس نے پھر سے نہیں بتایا کہ کیا بات ہے۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی لیکن وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے بھی تھے۔ یہ لڑکی جب میری کلاس میں گیمز میں حصہ لینے کے لیے آئی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے گیمز کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کا نام لاریب تھا اور یہ اسی لڑکی کی بیسٹ فرینڈ تھی جو میرے سامنے والے گھر میں رہتی تھی، اور اس لڑکی کا نام سونیا تھا۔
آج کل یہ دونوں بچیاں ہی کافی عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی، کیونکہ میں نے 2-3 بار ان دونوں کو اسکول کے گراؤنڈ میں کونے اونگتے دیکھا تھا۔ سونیا کی ٹیچر کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ کلاس میں سو جاتی ہے اور اچانک سے ہی اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جب سے میں نے سونیا کی ماں کی مدد کی تھی تب سے اس کے باپ کے ساتھ میری کافی دعا سلام تھی، لیکن معاملہ کوئی اتنا بھی سنجیدہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ ڈسکس کرتا۔ مجھے لگا کہ شاید بچی کی طبیعت خراب ہے، لیکن اگر بچی کی طبیعت خراب ہے تو یہ لوگ اس کو اسکول کیوں بھیج دیتے تھے؟ خیر، میں اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں سوچ سکا۔ سونیا اسکول بھی پیدل جایا کرتی تھی۔ میں ورزش کرنے والا بندہ تھا، صبح صبح میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سونیا اسکول جا رہی تھی جبکہ ابھی صرف 6 بجے ہوئے تھے۔ میری تو عادت تھی اور ضرورت تھی کہ میں صبح صبح ہی اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا جب میں نے سونیا کو اسکول کے راستے پر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن سردیوں کے دن تھے اور 6 بجے تو صحیح طرح سے روشنی بھی نہیں نکلتی تھی، اور سردیوں میں اسکول 8:30 بجے لگتا تھا۔ پھر یہ بچی صبح صبح اسکول یونیفارم پہن کر اسکول کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے جانے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ آس پاس دیکھ رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ چوری چوری جا رہی ہے۔ ساری زندگی میری بچوں کے ساتھ گزری تھی، مجھے بچوں کے حرکات و سکنات کا خوب پتہ چلتا تھا۔ بچے اپنے جذبات چھپا نہیں پاتے تھے، ان کے اندر زمانے کی وہ سختی اور مکاری نہیں ہوتی کہ وہ اندر کچھ اور رکھیں اور چہرے پر کچھ اور دکھائیں۔ ان کے دل میں جو ہوتا ہے چہرے پر وہی نظر آتا ہے۔ بچی تو وہاں سے چلی گئی اور میں سوچتا رہ گیا کہ اتنی صبح کہاں جا رہی ہے۔ کہیں اسکول والوں نے ٹائم تو بدل نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ اسکول والے بار بار وقت بدلتے رہتے تھے، اور ابھی تو سردی آئی تھی تو گرمیوں کے وقت کو سردیوں کے وقت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گرمیوں میں بچوں کو جلدی بلایا جاتا تھا کیونکہ دوپہر میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن سردیوں میں کیونکہ صبح روشنی دیر سے ہوتی ہے اس لیے اسکول 8:30 بجے تک ہی لگتے ہیں، اور چھٹی 2 بجے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر اس روز میں اسکول چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اسکول کتنے بجے کھولتے ہو؟ چوکیدار نے منہ میں سگریٹ ڈالی ہوئی تھی، عجیب سا انسان لگ رہا تھا۔ میری پہلے تو اس نے بات ہی نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، نشے میں تو نہیں ہو؟ میں اسے اسکول کا استاد ہوں، بتاؤ مجھے کس وقت کھلتا ہے اسکول؟ تب وہ بڑا گیا اور جلدی سے بولنے لگا کہ جناب، اسکول کتنے بجے کھلتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی 8:30 بجے لگتا ہے، میں تو 7:30 بجے آتا ہوں اور اسکول کھول دیتا ہوں، پھر 8 بجے تک بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں لیکن بچے 8:30 تک ہی سارے آتے ہیں۔ اس کی بات پر میں نے مزید سختی سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ 6 بجے کوئی بچہ نہیں آتا؟ وہ تھوڑا گھبرا گیا اور پھر اس نے کہا کہ اب 6 بجے بچہ کیوں آئے گا؟ کون سے ماں باپ اپنے بچے کو گھر سے نکالیں گے؟ میں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ بچے نہیں آتے ہیں اتنی جلدی؟ تو چوکیدار نے کہا کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہوں، میرا یہی کام ہے اور اس کام کے لیے ہی پیسے لیتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ بہت جلدی بھی آ جائے تو وہ 7:30 سے پہلے نہیں آتا، لیکن سردیوں کے موسم میں کہاں کوئی اتنی جلدی گھر سے نکلتا ہے۔ بستر ہی لوگوں کو نہیں چھوڑتا، اور اپنی ہی بات پر چوکیدار ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ زیادہ دانت دکھانے کی ضرورت نہیں، اور جتنا پوچھا جائے اتنا ہی بولا کرو۔ پھر میں نے سونیا کی کلاس ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ لڑکی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، سارے ٹیسٹ اس کو یاد ہوتے تھے، لیکن آج کل کہیں کھوئی کھوئی رہتی ہے، کلاس میں اکثر سو جاتی ہے اور شکل سے بھی بیمار لگ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا بدلاؤ دیکھا لیکن کچھ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں سر، 70 بچوں کی کلاس ہے، میرے پاس ہر ایک پر نظر نہیں رکھ سکتی۔ پھر بھی میں نے اس کو اتنا کہا تھا کہ اپنے گھر سے اپنی امی کو بلا کر لانا، ان سے کوئی بات کرنی ہے، لیکن پھر میں خود بھی یہ بات بھول گئی اور وہ بھی اپنی ماں کو بلا کر نہیں لائی۔ میں اس معاملے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے اپنی مصروفیت میں کہ مجھے یہ بات یاد ہی نہیں رہی۔ میری غلطی تھی، میں نے زیادہ اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن اگلے دن میں نے دیکھا کہ نہ صرف سونیا بلکہ لارے بھی اس کے ساتھ صبح صبح ہی گھر سے جا رہی تھی۔ جب وہ اسکول کی طرف جا رہی تھی تو کافی ڈری ہوئی تھی۔ دونوں بچیاں چلی گئیں تو اس کے بعد تقریباً 8 بجے سونیا کا باپ بھی آفس جانے کے لیے نکلا۔ وہ بڑا مصروف آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی کوئی کام کیا کرتی تھی۔ اسکول نزدیک تھا اس لیے بچی کو اکیلا ہی بھیج دیتے تھے۔ میں اس کے پاس گیا، سلام دعا کی اور حال چال پوچھا۔ اس نے کہا کہ آج کل تو بڑا سخت ماحول ہے، بالکل چھٹی نہیں ملتی ہے، سوچا تھا کسی دن آپ کو دعوت پر بلاتے ہیں۔
میں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اتنی مدد کی تھی آپ نے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کا اس سے اچھے کیا طریقہ ہوگا کہ آپ کو گھر کا کھانا کھلایا جائے، اور میری بیوی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اسی طرح باتیں کرنے لگا، اور باتوں باتوں میں نے کہا کہ آج کل اسکول والوں نے بڑا تماشا بنایا ہے، صبح صبح بچوں کو بلا لیتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں بات نکلوانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یار، دیکھو نا، سردیوں میں کون 6 بجے اسکول لگاتا ہے۔ پھر میری بچی ضد کرتی ہے کہ میں جلدی نہیں جاؤں گی تو مجھے آگے سیٹ نہیں ملتی۔ میں نے اپنی سہیلی کے لیے بھی جگہ رکھنی ہوتی ہے، وہ تو صبح 6 بجے نکل جاتی ہے۔ بچے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ ظاہر ہے اسے یہ بات اس کی بیٹی نے بتائی تھی کہ اسکول 6:30 بجے لگتا ہے، جبکہ اسکول 8:30 بجے لگتا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ دونوں بچیاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہی ہیں، اور اس بات پر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ یہ اس عمر میں کیا کر سکتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے ان کا پیچھا کرنا چاہیے کہ یہ اسکول کا بہانہ بنا کر کہیں اور تو نہیں چلی جاتی۔ میرا دماغ صرف یہیں تک سوچ سکتا تھا کہ اسکول کا بہانہ بنا کر کسی پارک وغیرہ میں چلی جاتی ہوں گی، 2 گھنٹے وہاں پر کھیلتی رہتی ہوں گی اور پھر اسکول چلی جاتی ہوں گی، کیونکہ چوکیدار نے کہا تھا کہ بچے تو 7:45 ہی آنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، زمانہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، اور شادی میں نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ تو میں جب اکیلا بیٹھتا تھا تو خبریں سنتا رہتا تھا، اور خبروں میں تو اس طرح کے واقعات سن کر میرا دماغ کافی جاسوسی والا ہو گیا تھا، اور میں بہت زیادہ الرٹ بھی رہتا تھا کیونکہ میں بچوں کے اسکول میں پڑھاتا تھا، اور وہ سارے بچے میری ذمہ داری تھے۔ میں کوئی برا انسان نہیں تھا، ایسا انسان نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا دیکھوں یا کسی پر مصیبت آ جائے تو میں ان کو نظر انداز کر دوں۔ شاید یہ میرے والدین کی ہی تربیت تھی، اور اب بھی یہی معاملہ تھا۔ میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا کہ بچیاں جو بھی کر رہی ہیں میں نہ دیکھوں اور چپ چاپ وہاں سے یہ سوچ کر گزر جاؤں کہ یہ میرا معاملہ تو نہیں ہے۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان بچیوں کا پیچھا کرنا ہوگا۔ میں اپنے ٹائم سے پہلے جاگتا رہا 2 دن تک، لیکن وہ بچیاں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اور پھر جس دن پہلے سرکاری چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن اب چھٹی نہیں دی گئی، اور یہ اتوار کے بعد کا دن تھا جس دن میں زیادہ تر بچے چھٹی کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ آج بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ اس دن زیادہ بچے اسکول نہیں آیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آج وہ دونوں بچیاں اسکول کی طرف جا رہی تھی، اور یہ 6 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اینک پہن لی اور ٹوپی سے اپنا منہ چھپا لیا، اور آہستہ آہستہ ان کا پیچھا کرنے لگا، اس طرح کہ ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ تو مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ہمارا گیم والا ٹیچر ہے۔ میں ان کا پیچھا کرتا رہا، اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دونوں اسکول کی طرف ہی جا رہی تھی، لیکن اسکول تو اس وقت بند تھا۔ پھر اسکول کے سائڈ پر جو اسکول والوں نے چوکیدار کو ایک کمرہ دے رکھا تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی دھند تھی کہ ٹھیک سے انسان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچیاں اس کمرے تک گئیں اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسی کمرے میں گئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ ان بچیوں کا چوکیدار کے کمرے میں کیا کام ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میری تو روح لرز گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا، جیسے انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا، اور وہ بچیاں وہاں پر نہیں تھی، لیکن شاید اسکول کے اندر چلی گئی تھی۔ دل تو کیا کہ ان کے پیچھے جاؤں، لیکن اگر چوکیدار مجھے دیکھ لیتا تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی۔ میں تھا بھی اکیلا، میں سمجھ گیا تھا، لیکن اگر چوکیدار مجھے دیکھ لیتا تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی۔ میں تھا بھی اکیلا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر میں اکیلا ہی اسے روکنے کے لیے وہاں جاتا اور وہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا تو وہاں یقیناً ہاتھ سے بھاگ جاتا اور کبھی بھی ہم کو نہیں ملتا۔ پھر ہم اس کو پکڑتے کیسے، اور وہ کہیں اور جا کر بھی یہی کام کرتا۔ مجھے ابھی بھی یہ سوچ سوچ کر غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا اتنا بے بس کیوں ہوں، لیکن اکیلا انسان اور ایک ایسا انسان جس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کی دنیا ہے، یہاں پر آپ کو کچھ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی لایا عمل بھی بنانا پڑتا ہے، لیکن میں دیر کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بچیاں ایک اور دن بھی اس بندے کے پاس جائیں، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا
کہ مجھے دوسری طرف سے چوکیدار آتا دکھائی دیا۔ اس کو آتا دیکھ کر میں شدید حیرت میں پڑ گیا کہ اگر وہ کمرے میں نہیں تھا تو وہ بچیاں کمرے میں کیوں گئیں اور دروازہ کس نے بند کیا اور پھر کھولا۔ مجھے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے چوکیدار کو چاہ لیا اور سختی سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کس وقت گیا۔ میرا اچانک دھاوا بولنے پر چوکیدار گھبرا گیا اور الٹا سیدھا بولنے لگا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ روز اس وقت بہت دور ایک ہوٹل پر ناشتہ کرنے جاتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی اور بات تھی۔ آج میں نے کوئی بھی کلاس نہیں لی اور اپنے آفس سے بھی سب کو بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں ان بچیوں کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا۔ اسی دن میں نے ان بچیوں کو بلایا اپنے آفس میں۔ میرے آفس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے بہت آرام سے بات شروع کی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم لوگوں کو مجھے کوئی بات بتانی ہے؟ تم لوگوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے یا ایسی کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ان کے چہروں پر ساری داستان لکھی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا تو شاید میں اس جھوٹ کو سچ بھی مان لیتا، لیکن ابھی تو مجھے سب کچھ پتہ تھا۔ جب انہوں نے بار بار انکار کیا اور کہا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب سیدھی شرافت سے بتاؤ ورنہ میں تم لوگوں کے باپ کو بلاؤں گا اور ان سے کروں گا بات۔ میری بات پر وہ بچیاں گھبرا گئی اور پہلے انہوں نے خوب انکار کیا کہ ہم لوگ نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ بتا دو، تم لوگ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ میں غصے سے بول رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پیار سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے پوری بات بتاؤ، اگر تم لوگ کسی مصیبت میں ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک بچی نے رونا شروع کر دیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ پھر میں نے سونیا سے پوچھا، میں نے کہا تم بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر ڈرتے ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سونیا نے بتایا کہ ہمیں ریاضی کا استاد سر ندیم روز بلاتے ہیں اور چونکہ اسکول کا مین گیٹ بند ہوتا ہے تو وہ ہمیں چوکیدار کے کمرے سے اندر اسکول میں لے جاتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر چونک گیا۔ وہ جس استاد کی بات کر رہی تھی وہ تو بہت مہذب قسم کا اور سلجھا ہوا درمیانی عمر کا آدمی تھا اور شادی شدہ 3 بچوں کا باپ بھی تھا۔ پھر میں نے ذرا غصے میں بات کی اور کہا کہ کیا مطلب سر ندیم بلاتے ہیں؟ وہ بلاتے ہیں اور تم لوگ چلی جاتی ہو؟ تم لوگ پاگل ہو کیا؟ کیا کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ؟ اس سوال پر وہ لوگ خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے ڈانٹ کر کہا کہ وہ بلائے گا تو کیا چلی جاؤ گی تم دونوں؟ ہاں، یہ بات اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بتائی؟ سونیا نے روتے ہوئے کہا کہ ہم نے غلطی کی تھی اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ کون سی غلطی، ایسی کیا غلطی کر سکتی تھی وہ دونوں لڑکیاں جس کی وجہ سے اس درندے کو موقع مل گیا؟ ان کو بلیک میل کرنے کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، ورنہ وہ اس بارے میں کسی نہ کسی کو تو ضرور بتاتی۔ میں نے کہا کہ کون سی غلطی؟ اس نے بتایا کہ ہم لوگوں کو میتھ کے سوال نہیں آتے تھے اور ہم لوگوں نے میتھ کا پیپر چوری کر لیا تھا اور سر ندیم نے ہمیں اپنے کمرے میں چوری کرتے پکڑ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ بات سب کو بتا دے گا۔ اگر پرنسپل کو پتہ چل جاتا تو وہ کلاس کے سامنے ہماری بے عزتی کرتے اور ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جاتا تو وہ بھی ہم پر غصہ کرتے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہم نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے، نہیں تو ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہو جانی تھی۔ اس وقت ہمارے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہمیں جیسا کہا ہم نے اس کی بات مان لی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ بے وقوف لڑکیوں، اگر وہ یہ بات سب کو بتا دیتا تو تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزا ملتی ہے، ٹیچر کے سامنے تمہاری بے عزتی ہوتی، لیکن جو وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے اس کے بعد تمہاری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور اس نے روتے روتے کہا کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اور پھر سونیا نے سب بتایا کہ کس طرح وہ درندہ صرف آدمی جو کہ استاد کے رتبے پر فائز تھا روز ان معصوم بچیوں کو بلاتا اور پھر نشہ دے کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، جس وجہ سے وہ سارا دن ڈری ڈری اور سوئی سوئی ہوئی کیفیت میں ہوتی تھی۔ ان کی باتوں سے میرا سر پھٹ رہا تھا کہ ایک استاد ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، غصے سے یا پھر حیرت سے یا ڈر سے، یہ نہیں بتا سکتا، لیکن میری حالت یہ سن کر اتنی بری ہو گئی تھی۔ وہ کس قسم کا درندہ صرف انسان تھا جس نے ان معصوم بچیوں کا فائدہ اٹھایا؟ لیکن کہانی یہاں تک نہیں تھی۔
یہ سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کو وہ صبح صبح بلایا کرتا تھا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ اپنے گھر والوں سے کہنا کہ اسکول 6:30 بجے لگتا ہے اور 6 بجے تک آ جانا۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، وہ دھند کا فائدہ اٹھا کر چوکیدار کے کمرے سے گزر کر اندر اسکول میں چلا جاتا اور کوئی اسے دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، اور پھر بچیوں کو بھی اسی ٹائم بلاتا تھا جس ٹائم چوکیدار ناشتہ کرنے جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام فوزیہ تھا، اس کو بھی یہ ایسے ہی بلایا کرتا تھا، اور 2 ہفتے کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ ہماری دوست نہیں تھی، لیکن وہ بھی اسی طرح ہی ڈری رہتی تھی اور اس کی حالت بھی ہماری جیسی ہو گئی تھی، اور اب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنی جان لے لیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا ہے، اگر ساری بات سامنے آ گئی تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ان بچیوں کو سختی سے سمجھایا کہ اب تم لوگ اپنے گھر سے تب تک نہیں نکلو گی جب تک میں تمہیں نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد میں نے یہ بات سونیا کے اور دوسرے لڑکیوں کے ماں باپ کو بتا دی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ پہلے تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑے کہ اب تو تم دیکھتے کیوں رہے اور کچھ کیا کیوں نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ پہلے تو میں بھی اس بات سے لا علم تھا اور مجھے کل ہی معلوم ہوا ہے، اور اب ہمیں اسے رنگے ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ ایسے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ اسکول کا استاد تھا۔ اگلی صبح ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ جیسے پہلے جاتی تھی وہاں پر جاؤ، لیکن اس دفعہ ہم ان کے پیچھے تھے اور ہم نے پولیس کا بھی سہارا لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکیاں کمرے میں گئیں، ہم لوگوں نے بھی کمرے میں گھس کر دھاوا بول دیا اور اس استاد کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پولیس آ گئی اور انہوں نے آ کر ہمیں روکا۔ اس کے بعد اس پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بچیوں کا نام نہیں آئے، لیکن گواہی تو دینی پڑے گی۔ اور پتہ چلا کہ وہ کوئی اتنا طاقتور آدمی نہیں تھا، وہ بس ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی، 3 بچے اور ایک ماں تھی، اور باقی خاندان بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے جو درندگی دکھائی تھی اس کی سزا ملنی ہی تھی، اور اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے مقدر میں صرف سزا ہی تھی، اور وہ سب سے معافی مانگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جان کر ہم لوگ حیران رہ گئے کہ اس کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ جس کی اپنی بیٹیاں تھیں وہ دوسروں کی جوان بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ ہم لوگ شدید غصے اور نفرت اور غم میں گھر کر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد 2 ماہ تک ان بچیوں کو اسکول نہیں بھیجا گیا، اور اس چوکیدار کو بھی نوکری سے فارغ کیا جو اپنا کمرہ کھول کر بجائے ڈیوٹی کرنے کے لیے بے فکری سے ناشتہ کرنے چلا جاتا اور اس درندے کو راہ مل جاتی۔ میں نے ان کے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسکول بدلوا دیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم اسی اسکول میں بھیجیں گے کیونکہ آپ اس اسکول میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے کے سہارے ہی اپنی بچی کو بھیجیں گے۔ آپ نے بہت احسان کیا ہے ہمارے اوپر، نہیں تو کوئی آج کل کسی کے معاملے میں نہیں بولتا۔ میں نے گھر والوں کو بھی سمجھایا ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ اس طرح دوستی کرنی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم ماں باپ کو بتائیں گے تو وہ سزا ملے گی، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم ماں باپ کو بتائیں گے تو وہ آگے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ ماں باپ کا کہنا تھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم روزگار کمانے میں لگے ہوئے تھے اور ہم نے بچی کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا تھا۔ دوسری لڑکی کی تو ماں بھی اس دنیا میں نہیں تھی، اور باپ اپنے 5 بچوں کے لیے روزگار کمانے میں لگا رہتا۔ گھر میں حالات خراب ہوتے ہیں تبھی بچوں کی شخصیت میں خلا پیدا ہوتا ہے اور یہ کام کرواتا ہے، اور پھر ان کی مجبوری کا کوئی اور فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے اچھے دوست بنیں تاکہ وہ کسی مصیبت میں ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں۔